وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ میرے محترم بھائیوں، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بسنے والے جتنے انسان ہیں اور ان انسانوں کے جتنے مسائل ہیں، مصائب ہیں، امراض ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، درد ہیں، غم ہیں، رنج ہیں، ان تمام کا حل بتلایا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس اسلام سے اپنے ہر مسئلے کا حل تلاش کرتے، مگر افسوس ہم نے آج اسلام کو مسجد اور مدرسے کی چار دیواری تک محدود کر دیا، اور یہی سبب ہے کہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو لوگ ذبوحالی کا شکار ہیں، پستی کا شکار ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، آزمائشوں کا شکار ہیں، تکلیفوں تنگیوں کا شکار ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، دین کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں کو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ منبر پہ مجھے کھڑا کرے گا اور اللہ فرمائے گا جس کا عمل پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل جیسا ہے وہ آج قابل قبول ہے، اور جس کا عمل پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، آج وہ مردود ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اس کائنات میں صرف ایک ضابطہ جو آپ کے ہر مسئلے کا حل ہے، ایک قانون، ایک طریقہ، ایک ہستی، وہ صرف پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ جو اس طریقے پہ اپنے آپ کو ڈھال لے گا، میرے محترم بھائیوں، وہ دونوں جہانوں میں عزت پا جائے گا۔ چاہے آپ کا اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، کھانا ہو، پینا ہو، سونا ہو، جاگنا ہو، دیکھنا ہو، بولنا ہو، مسکرانا ہو، آپ کے گھر کا کوئی عمل، کوئی طریقہ، آپ کے معاشرے کا کوئی
میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ایسا عمل کائنات کے ہر عمل کو ہمیں صرف پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا ہے. اور اگر ہم میرے محترم بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے ہٹ گئے، جتنا مرضی اچھے سے اچھا عمل کر لو، جتنا مرضی بڑے سے بڑا کام کر لو، جتنی مرضی میرے محترم بھائیوں آپ اپنی انرجی اس کے اوپر لگا لو، اگر وہ کام پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں ہے، ان کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو وہ اللہ کے ہاں مردود ہے، وہ اللہ کے ہاں مردود ہے. اس کائنات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے محترم بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماڈل بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے، اور ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. اور آج پوری دنیا میں عالم کفر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر طریقے کو ریسرچ کر رہا ہے کہ آخر ان کے طریقوں میں ایسی کون سی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے کے اوپر، پینے کے اوپر، وضو کے اوپر، غسل کے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز کے ایک ایک انداز کے اوپر قیام کیوں کرنا تھا، قیام میں اپنے پاؤں اپنے سینے کے مطابق کیوں کھولنے تھے، اپنے ہاتھوں کو تکبیر تحریمہ میں کانوں کی لو تک کیوں لے کے جانا تھا، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے اپنے ہاتھ کندھے تک کیوں اٹھانے تھے، ہاتھ کو سینے پہ کیوں باندھنا تھا، رکوع میں ساری ہڈیاں سیدھی کیوں کرنی تھی. واللہ ایک ایک بات کے اوپر پوری ریسرچ ہے. اور وہ لوگ جان گئے کہ یہ وہ طریقے ہیں جس سے دونوں جہانوں کی کامیابی کو پایا جا سکتا ہے، صرف دنیا میں نہیں. میرے محترم بھائیوں، اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک عمل دنیا کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک ماڈل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے محترم بھائیوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں جو لعاب لگایا نا، اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے. وہ صحابی کا ڈیلا باہر آ گیا، چہرے پہ لٹک گیا، وہ اس لٹکے ہوئے ڈیلے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس کی آنکھ پہ لگایا اور واپس رکھ دیا. وہ صحابی کہتے ہیں وہ آنکھ ساری زندگی دوسری آنکھ سے زیادہ روشن رہی. یہ تو نبی کا عمل ہے. دو صحابی ہیں، ایک کا نام ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک کا نام حضرت دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دونوں دو قافلوں میں سفر کر رہے ہیں، ایک قبیلے والوں سے کھانا مانگتے ہیں، انہوں نے کھانا نہ دیا. اسی اسنا میں اس قبیلے کے سردار کو، ایک قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹا، ایک قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹا. بہت علاج معالجہ کیا لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا. انہوں نے کہا یہ قافلے والے آئے ہیں، جاؤ جا کے ان سے پوچھو ان کے پاس کوئی علاج ہو. وہ آئے، انہوں نے پوچھا، صحابہ نے کہا علاج ہے. بتائیں گے نہیں، ہم نے آپ سے کھانا مانگا تھا، آپ نے کھانا دینے سے انکار کر دیا. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے انہوں نے 60 بکریوں کے عوض اور ایک صحابی نے 100 بکریوں کے عوض طے
کہہ پایا کہ علاج بتاؤں گا لیکن مجھے اتنی بکریاں چاہیے. علاج کیا تھا؟ سورۃ فاتحہ پڑھی اور اپنا تھوک اس کے اوپر لگا دیا. وہ سردار لمحوں میں بھلا چنگا ہو گیا. صحابہ میں دو رائے ہوئی کہ بکریوں سے نفع لیا جائے یا نہ لیا جائے. کچھ صحابہ نے کہا نہیں پہلے جا کے پوچھیں گے یہ عمل صحیح بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے, یہ سارا واقعہ سنایا. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی سے پوچھا تو نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی اور تھوک لگا دیا. فرمایا تجھے کس نے بتایا کہ سورۃ فاتحہ جو ہے یہ شافیہ بھی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ فرمایا ان بکریوں میں میرا حصہ بھی رکھنا. ان بکریوں میں میرے محترم بھائیوں, آج یورپ نے ریسرچ کی, یہ منہ کے اندر جو لعاب ہے یہ پوری ایک تھراپی ہے, پورا ایک علاج ہے, اور جس کو آج سائنس سلائیوا تھراپی کہتا ہے. بتانے والے کون؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آج عمل کرنے والے کون؟ میں تو اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں بھائی صاحب, بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ تو نبی کا لعاب تھا, کیا ان کے لعاب جیسا لعاب ہمارا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بھائی صاحب نبی کا ہر عمل ہمارے لیے سنت ہے, نبی کا ہر عمل. اور صحابہ نے اس عمل پہ طریقے پہ عمل کر کے ہمیں بتلا دیا. اور کبھی جانوروں کو دیکھو, ان کو زخم ہو جائے تو وہ اپنے زخموں پہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی زبان سے لکھ کرتے ہیں. ان کو کس نے بتایا؟ اور یہ بہت سارے لوگ شوگر کے مریض جب زخم ہو جاتے ہیں وہ انگلی کاٹ دیتے ہیں. انگلی پہ زخم ہو گیا کیا کریں گے؟ علاج نہیں ہے, انگلی کاٹ دیں گے, پاؤں کا انگوٹھا کاٹ دیں گے, پیر کاٹ دیں گے, ٹانگ کاٹ دیں گے. واللہ بہترین علاج بتانے والے کون؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آج عمل کرنے والے کون؟ میرے محترم بھائیوں, چھوٹی چھوٹی باتیں, چھری لگ گئی ہے, کام کر رہے تھے گرم چیز لگ گئی ہے, ہاتھ پہ کٹ آ گیا ہے, کوئی رگڑ لگ گئی ہے, کوئی زخم ہو گیا ہے, دوائی کے چکر میں نہ پڑو, بسم اللہ پڑھو, سورۃ فاتحہ پڑھو, اپنا تھوک لو, اس کے اوپر لگا لو. آنکھوں کے کتنے امراض, واللہ آج تو کئی ہزار اگزامپل ہیں میرے پاس, جن لوگوں نے اپنی آنکھوں کے چشمے اتارے. یہ ڈبل ویژن نظر آتا تھا, دو نظر آتے تھے, جالا نظر آتا تھا, دھندلا پن نظر آتا تھا, دور کی نظر خراب تھی, قریب کی خراب تھی. صرف میرے محترم بھائیوں اپنا تھوک اپنی آنکھ کے اندر ڈالا. اور نیت کیا ہے؟ بتانے والے کون ہیں؟ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ. اور سچ بتاؤ ہم میں سے کتنے ہیں جو سانپ کے کانٹے پہ, بچھو کے کانٹے پہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے تھوک لگاتے ہیں اپنے بھائی کو؟ ہم کہاں بھاگتے ہیں؟ میرے محترم بھائیوں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک عمل واللہ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی خیر رکھی ہے کہ ہم اس کو پا سکتے. اور ہمیں تو ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ صرف قیام کے اندر یہ جو ہم پاؤں کھولتے ہیں, اللہ اکبر, ہم نے تو پاؤں اس لیے کھولنے تھے کہ ہمیں کھولنے کا حکم کس نے دیا؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم نے تو ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے, اور جیسے ہی ہم اس کے اوپر چلیں گے ساری کی ساری خیر ہماری جولی میں ہمارے رب نے خود بخود ڈال دینی ہے. میرے محترم بھائیوں, نیت ارادہ ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے نیت ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ میں نے ہر وہ کام کرنا ہے جس کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا, اور طریقہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملاً کر کے دکھایا. سچ بتاؤ ہم میں سے کتنے ہیں جو صرف اس لیے مسکراتے ہیں کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ملو.
اس کو مسکراتے ہوئے ملو. یہ مسکرا کے ملنا صدقہ ہے, اور صدقہ بلا کو ٹالتا ہے. صدقہ کس کو ٹالتا ہے؟ اور آج کون سا گھر ہے جہاں بلا نہیں ہے؟ یورپ نے اس کے اوپر ریسرچ کی. یہ مسکرانا کیوں ہے؟ یہ سب کو مسکرا کے کیوں ملنا ہے؟ بات بات پہ مسکرانا. میرے محترم بھائیوں, سائنس بتاتی ہے جب انسان مسکراتا ہے نا تو ہمارے یہ برین میں ایک چھوٹا سا گلینڈ ہے جس کو پائنیل گلینڈ کہتے ہیں. وہ جو پینیل گلینڈ ہے اس میں سے کچھ کیمیکلز پروڈیوس ہوتے ہیں, کچھ ہارمون پروڈیوس ہوتے ہیں. ان ہارمون میں ایک ہارمون ہے جس کو انڈورفن کہتے ہیں. یہ انڈورفن جب ہارمون پیدا ہوتا ہے ہمارے اندر خوشی کا احساس ہوتا ہے. جیسے ہم کسی کو دیکھ کے مسکراتے ہیں فوراً ہمارے دل کو کیا ملتی ہے؟ ایک خوشی ملتی ہے, مسرت ملتی ہے, دل کو ایک اطمینان ملتا ہے, دل کو ایک راحت ملتی ہے. بتانے والے کون؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آج اس کے اوپر پریکٹیکل کرنے والے کون؟ اپنے علاقوں میں لافنگ سینٹر بنا لیے, لافٹر لیب بنا لی, اور پورا ایک علاج بن گیا جس کو لافنگ تھراپی کہتے ہیں. صرف کرنا کیا ہے؟ صرف مسکرانا, صرف مسکرانا. میرے محترم, مسکراہٹ پہ کتنا خرچ آتا ہے؟ یہ وہ طریقہ ہے جس پہ آپ بغیر خرچ کیے اپنے بھائی کے دل میں اپنی محبت کو پیدا کر سکتے ہیں. بتانے والے کون ہیں؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آج اس دور میں عمل کرنے والے کون؟ اور یورپ نے تو ایک دن رکھ دیا لافنگ ڈے کے نام سے. اور کتنی بیماریوں کا علاج. وہ کہتے ہیں جس کو فرسٹریشن ہے, جس کو سٹریس ہے, جس کو اینگر ہے, جس کو انزائٹی ہے, جس کو ڈپریشن ہے, اس کو صرف مسکرانا چاہیے, اس کو صرف مسکرانا چاہیے. اور ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں سبق یہ پڑھایا کہ جس سے ملو چاہے جانتے ہو چاہے نہیں جانتے ہو اس کو مسکرا کے ملو. تمہارا یہ مسکرا کے ملنا صدقہ ہے, یہ صدقہ ہے. اور آج سائنس پروف کر رہی ہے وہ صدقہ کیا ہے. تمہاری باڈی میں یہ ہارمون پیدا ہوتے ہیں, انڈورفن پیدا ہوتا ہے, ڈوپامن پیدا ہوتا ہے, آکسیٹوسن پیدا ہوتا ہے, اور لوگ اس کو لینے کے لیے دوائیاں کھاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو ڈپریشن کی دوائی کھاتے ہیں؟ یہ جو ہارمون میڈیسن لے رہے ہیں کہ کسی طرح میرے مسل کو ریلیکسیشن مل جائے, اس کو اینٹی ریلیکسن کا نام دیا ہوا ہے. مسکرانے سے کیا ہونا تھا؟ آپ اپنے گھر میں جاتے, مسکرا کے سلام کرتے, اپنی ماں کو سلام کرتے, اپنے باپ کو سلام کرتے, اپنے بھائی کو سلام کرتے, اپنے بیٹے کو سلام کرتے, اپنی بیٹی کو سلام کرتے, اپنی بیوی کو سلام کرتے. جیسے ہی میں نے مسکرانا تھا آگے سے ریئیکشن کیا آنا تھا؟ نیوٹن اس بات کو سمجھ گیا. نیوٹن نے کیا کہا؟ ایوری ایکشن ہیز اے سیم ریئیکشن, ایکشن اور ریئیکشن آلویز اپوزٹ بٹ ایکول. جیسے ہی میں نے مسکرانا تھا پلٹ کے مجھے کیا ملنا تھا؟ مسکراہٹ. اور سچ بتاؤ, آج جب میں اپنے گھر میں داخل ہوں گا اپنے ماتھے پہ تیوڑی چڑھائی ہوگی, غصے سے میری ہارٹ بیٹ تیز چل رہی ہوگی, کرخت لہجہ ہوگا, تلخ لہجہ ہوگا, سخت رویہ ہوگا, تو بتاؤ آگے سے میری وائف کیا کرے گی, میرا باپ کیا کرے گا, میری ماں کیا کرے گی, میرا بھائی کیا کرے گا, میری بہن کیا کرے گی, میرے بیٹے کا ریئیکشن میرے ساتھ کیا ہوگا. آج ہر شخص کہتا ہے ڈاکٹر صاحب سمجھ نہیں آ رہا, طبیعت کیسی ہو گئی, یہ بے چینی, بے قراری, بے سکونی کہاں سے آ گئی. اس کو اس حدیث سے سمجھو, پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس عمل سے نرمی نکل جاتی ہے اس میں سے خیر نکل جاتی ہے. جس عمل سے نرمی نکل گئی اس میں سے خیر نکل گئی. اور آج ہر شخص اپنی اولاد کے اوپر کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟
قرآن سمجھو، قرآن کی آیت ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، پوری کی پوری ویل، تباہی، بربادی اس شخص کے لیے ہے جو تانے دیتا ہے اور تانے دینے کے لیے عیب جوئی کرتا ہے۔ اور سچ بتاؤ سب سے زیادہ تانے آج کون کس کو دیتا ہے؟ باپ سب سے زیادہ تانے کس کو دیتا ہے؟ اپنے بیٹے کو۔ رب کیا فرما رہا ہے کہ پوری کی پوری ویل کس کے لیے ہے؟ تانا دینے والے کے لیے، عیب جوئی کرنے والے۔ باپ تلاش کرتا ہے کہ مجھے اس کی کوئی خامی ملے۔ میں نے کل اس کو ذلیل کیا تھا، اس کو پھر سمجھ نہیں آئی، آج مجھے اس کی کوئی نئی بات پتہ چلے میں تاکہ اس کو اور رگڑا لگاؤں۔ اور دوسری طرف آجو، اگر اس نے سختی کر دی تو کیا اس میں خیر آئے گی؟ کیا اس کی کبھی اصلاح ہوگی؟ جب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا جس عمل میں نرمی نہیں ہے اس میں، جس عمل سے نرمی نکل گئی اس میں سے خیر نکل گئی۔ اور سچ بتاؤ آج ہمارے گھروں سے کیا نکلا ہے؟ ہماری نسلوں سے کیا نکلا ہے؟ ہماری بیٹیوں، ماں بیٹی کو کیا کرتی ہیں؟ ایک بار میرے محترم بھائیوں جس کے بچے مانتے نہیں ہیں نا، جو کہتے ہیں میرے بچے بڑے ضدی ہیں، اللہ کی قسم میں کہتا ہوں اس کا بیٹا ضدی نہیں ہے، ان کا پیو تے ماں ضدی ہے۔ سب سے پہلے ایک بار صرف نرمی کا پہلو اپنا کے دیکھو۔ اور ہمارے ہاں رواج پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ اکبر، کہندا 100 باری سمجھایا انہوں، نسل ہی گندی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ میں نے کیا دیا؟ تانا۔ اور جس نے تانا دیا اس کے لیے کیا ہے؟ پوری کی پوری ویل، جہنم۔ اب سوچو کہ میں یہ جو تانا دے رہا ہوں بچے کی اصلاح کے لیے دے رہا ہوں یا جہنم کے لیے؟ میرے محترم بھائیوں، انکانشیس، لاشعوری طور پہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جس سے ہمارے رب نے منع کیا تھا اور جس سے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا تھا۔ اور آج ہر شخص کیا کہہ رہا ہے؟ اولاد نہیں سنتی، پتہ نہیں وقت کیا ہو جا گیا ہے۔ اللہ کی قسم یہ صحیح حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلایا، لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں رب کا فرمان ہے، لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون ہے جو اللہ کو گالی دیتا ہے؟ جو یہ کہتا ہے زمانہ ایسا آ گیا، وقت ایسا آ گیا۔ اللہ فرماتے میں زمانہ ہوں، اللہ زمانہ ہے، وقت ہے، اس کو کبھی برا نہ کہو۔ اور آج ہر شخص کیا کہہ رہا ہے؟ پتہ نہیں وقت کیا ہو جا گیا ہے۔ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان اپنی زبان سے ایسی بات کہتا ہے، ایسا جملہ کہتا ہے اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے اور جہنم کی کھائیوں میں سے ایک کھائی اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ اور اس کو پتا وہ اپنے اہل و عیال میں روئے زمین پہ ہنستا مسکراتا ہے۔ خدا را اپنی زبان سے صرف وہ کلمات نکالو جو رب رحمان نے آسمان سے اتارے ہیں، جو آسمان سے آئے ہیں، وہ وحی ہے، وہ وحی ہے، وہ وحی ہے۔ بات کرنی ہے تو اپنے رب کی جس کو قرآن کہتے ہیں، اور بات کرنی ہے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حدیث کہتے ہیں، سنت رسول کہتے ہیں۔ ایک وحی مطلوع ہے، ایک وحی غیر مطلوع ہے، ایک وحی جلی ہے، ایک وحی سری ہے۔ میرے محترم بھائیوں اس کے بعد جو ہے وہ لا یعنی ہے۔ اور سچ بتاؤ یہ 24 گھنٹے یہ میڈیا ہمیں کیا دے رہا ہے؟
چاہے وہ سوشل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، چاہے اس کا کوئی سورس ہے، صرف اپنی زبان سے وہ بات نکالو جو اللہ کا فرمان ہے یا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ ان دو فرمانوں کے علاوہ جو چیز ہے میرے محترم بھائیوں وہ دین ہو سکتا، وہ اچھی بات ہو سکتی ہے، خوبصورت بات ہو سکتی ہے، لیکن وہ دین نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر طریقہ کس کے مطابق کرنے والا بنائے، اللہ کے حکم کو 100% پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے اوپر چلائے، کیونکہ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو ہمارے لیے جو سٹینڈرڈ ہے، جو معیار ہے، جو کیلیبر ہے، وہ کون ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ منبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑا کیا جائے گا اور فرمایا جائے گا جس کا عمل ان کے عمل جیسا وہ اس صف میں آ جائے، اور جس کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل جیسا، چاہے وہ نماز کا ہے، چاہے وہ روزے کا ہے، چاہے وہ قیام کا ہے، چاہے رکوع کا ہے، چاہے ہاتھ باندھنے کا ہے، چاہے صدقہ خیرات کا ہے، چاہے شادیوں کا ہے، چاہے غمیوں کا ہے، الغرض وہ کوئی بھی کام ہے میرے محترم بھائیوں، صرف ایک طریقہ ہے، ایک راستہ ہے، ایک اسوہ حسنہ ہے، اور وہ ہے پیارے پیغمبر جناب محمد۔ جو اس طریقے پہ آ جائے گا وہ کامیاب ہے، اور جو اس طریقے کو چھوڑ دے گا باتیں بڑی خوبصورت ہو جائیں گی، بڑی خوبصورت ہو جائیں گی، لیکن اللہ کے ہاں ایک رائی کے دانے کے برابر وہ عمل قابل قبول اور اللہ کے ہاں مردود ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ 100% عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن بھائیوں کے سوالات ہیں وہ بھائی سوال پوچھ سکتے ہیں۔